آج عدالتی کارروائی ذرا بتائیے کیا ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمام پہلے تو سب سے پہلے میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مقدمے میں جو پولیس کا پہلے دن موقف تھا اس میں اپنی باقاعدہ جو صحافی کردار تھا وہ ادا کرتے ہوئے اس پورے معاملے پہ نظر رکھی، اور جو پولیس کا پہلے دن کا موقف تھا کہ ہم نے بندے یہ ٹریس آؤٹ کیے اور جو وکٹم تھے ان دونوں کو پولیس نے بازیاب کروایا. اس چیز کو آپ لوگوں نے، ان صحافیوں نے ایکسپوز کیا کہ یہ سارا میٹر ہوا کیسے ہے. سب سے پہلے میں آپ بتا دوں کہ میں اس کیس میں جو دو ایکیوزڈ ہیں سکندر عزیز اور ساجد کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. اس کیس میں جو ساجد ہے وہ اس گھر میں جہاں یہ وقوع یہ کہہ رہے ہیں الیجڈ ہوا ہے اس میں بطور گارڈ ہے، اور اس بیچارے کی 4 بیٹیاں ہیں، اس کا اس پورے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا سکندر اسلام آباد کا رہائشی ہے اور وہ بھی اس مقدمے میں وکٹمائز ہے. اسے بھی پورے انسیڈنٹ میں جہاں بھی اس کا کوئی ایف آئی آر میں ذکر نہیں ہے، جیسے وکٹم نے 164 کی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے ادھر کوئی اس کا ذکر نہیں کیا. اس کیس کی بہتر انویسٹیگیشن اگر لاہور پولیس کرنا چاہتی تو باقاعدہ جیسے رات کو دیوار پھلانگ کے مجسٹریٹ سے 164 کی سٹیٹمنٹ کی ریکویسٹ کی گئی، ویسے ہی پولیس اس مقدمے میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرواتی اور آئی ڈی پریڈ میں یہ چیز کلیئر ہوتی. جو وکٹم کو 8 ایکیوز کا یہ لاہور پولیس الیج کر رہی ہے جو موقع پہ پکڑے انہوں نے، ان کی باقاعدہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی جس کے بعد یہ چیز کلیئر ہو جاتی کہ آیا کہ کس بندے کا کیا رول ہے. یہاں پولیس نے پہلے دن جو موقف اپنایا وہ یہی اپنایا کہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے، کوئی ابڈکشن نہیں ہوئی، کوئی ریپ نہیں ہوا. جیسے ہی آہستہ آہستہ 164 کی سٹیٹمنٹ جو آن ریکارڈ آتی ہے اس کے بعد پولیس کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ جس مرضی بندے کو ملوث کر دے، کیونکہ مدعی جو اس کیس میں ہے وہ بھی بیرون ملک سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں وکٹم جو بیرون ملک سے ہیں ان کو اس پاکستان میں فیئر انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو انہوں نے جاتے ہوئے ان کو پاکستان کا جھنڈا دیا، وہ اپنا اسی چیز کا اگر فیئر انویسٹیگیشن کا رخ ہی تبدیل کر دیا گیا، ان کو صرف یہ امیج بلڈ کیا گیا کہ پاکستان میں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بہت فیئر ہو رہی ہے. آیا کہ جو بندہ ویزا جاری کرنے والا فورین آفس ہے، آیا کہ آج اس کو ہم نے ریکارڈ پہ بتایا کہ شامل تفتیش کیا گیا؟ دا آنسر از نو. جب آپ کسی دو فورن کو فورین آفس ویزا جاری کرتا ہے باقاعدہ ادھر مقصد بتایا جاتا ہے اور اس انویسٹیگیشن میں کہیں ایلیٹ کلاس کے کسی بندے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ جو 2 بندے انہوں نے اپنی تعداد پوری کرنے کے لیے جس پہ سارا انہوں نے مدعا ڈالا وہ بیچارے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو ہمارا صرف یہ سٹانس ہے کہ اگر اس کو جے آئی ٹی بنا کے پورے مقدمے کو انکوائر کیا جائے تو اس میں بڑی حکومتی شخصیات کے انوالو ہونے کا لازمی جزو پایا جائے گا. تو میری آپ تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے لاہور پولیس ایک مجسٹریٹ کے گھر گھسی، اسی طرح آپ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اڈاپٹ کرتے. آپ اگر اسے لاہور سے جاتے ہوئے واپسی کا ٹکٹ دے سکتے ہیں لاہور پولیس تو ان کو 1 دن کا سٹے کرواتے. تو یہ سارے وہ لو پولز ہیں جس نے اس پوری انویسٹیگیشن پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں. ابھی ہم نے جج صاحب کو یہ چیز بتائی ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے یہ دونوں جو ایکیوز جن کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں وہ اس مقدمے میں بے گناہ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان کو جس طرح ایلیٹ کلاس کو انصاف ملا ان کو بھی ہم انصاف دلوانے میں کامیاب ہوں.